बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 1 फरवरी 2021 है। 31 जनवरी यानी कल की जो डेडलाइन थी वज़ीर-ए-आज़म साहब को PDM की कि भाएं इस्तीफ़े दे दो नहीं तो असीं तुहाडे नाल बहुत भैड़ी करांगे, वो डेडलाइन गुजर गई है। मतलब उन्होंने जो इनकी थी धमकी PDM की, उसको रखा है अपने सियासी जूते की नोक के ऊपर और उन्होंने कहा चले जिससे यूं स्टाइल में उन्होंने कहा, और उन्होंने जनाब काम जारी रखा है, इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। और अपोजिशन के बारे में इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मुल्क के मारूफ तरीन दानिश्वर हैं वो सफ़े मातम बिछा के सीना को भी कर रहे हैं। उनमें से सफ़े अव्वल के ऊपर हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब ने 16 घंटे पहले या कुछ घंटे पहले ट्वीट किया था कि आज के बाद बिलावल भुट्टो और अपोजिशन के दीगर अरकान असम्बली उसी तरह सर झुकाकर ऐवान में जाएंगे जिस तरह धरनों और इस्तीफ़ों के बाद इमरान खान और असद उमर वग़ैरह 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 वग़ैरह, ये मतलब नफ़रत का लेवल चेक करें, वग़ैरह वग़ैरह सर झुकाकर असम्बली में वापस गए थे। ख्वाजा आसिफ की तरह आज PTI वालों के पास जवाज़ है कि वो उन्हें ताना दें कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सलीम साफ़ी साहब, आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि वो कोई ख़ुद को जैकेट पहन के असम्बली के अंदर चले जाएँ कि इस्तीफ़ा नहीं देता तो उन्हें नहीं कर ली, या आप ये बात तो तब करें कि अगर PDM वालों ने कहा था कि हमने जनाब 31 जनवरी तक इस्तीफ़े दे देने हैं, उन्होंने कहा था हमने 31 जनवरी से पहले पहले हमारे पास इस्तीफ़े आ जाएंगे, वो कोई डेट थी, वो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि वो हमारे पास इस्तीफ़े आ चुके हैं। 31 जनवरी की तो डेडलाइन थी हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी कि हुकूमत को थी डेडलाइन कि तुसी जनाब इस्तीफ़े दो नहीं तो तुहाडे नाल बहुत भैड़ी करांगे। और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो मतलब ये है कि सलीम साफ़ी साहब की जो एंजाइटी है वो पता नहीं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। मैं उस तरफ उनके दिल के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एक होती है सीधी जी कैलकुलेशन। मैं वो बात बता रहा हूँ कि आप इतने मायूस क्यों हैं जनाब कि आप एक मतलब कह लें कि तासुर ये दे रहे हैं कि शायद इस्तीफ़े 31 जनवरी तक अपोजिशन ने देने थे तो वो इस्तीफ़े उन्होंने दिए नहीं, अब असम्बली में जाएंगे तो शर्मिंदा सर झुका के जाएंगे जिस तरह इस्तीफ़े देने के बाद वो गए थे। उन्होंने तो खैर इस्तीफ़े दे दिए थे, वो नून लीग ने या उस वक़्त की जो स्पीकरशिप थी उसने इस्तीफ़े मंजूर करने से इनकार कर दिया था और वो फिर चले गए, पुरानी तनख्वाह पे काम किया। इन्होंने तो कहा था इस्तीफ़े हमारे पास आ जाएंगे, हमने ले लेने हैं, सबमिट कब करने हैं ये फ़ैसला बाद में करेंगे। तो ये बड़ी बात सीधी सी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में जो है वो जो इंडिया से जो या अमेरिका से, इन दोनों मुल्कों से PDM जो है वो तोपें ख़रीदे और वो जनाब इस्लामाबाद में या पार्लियामेंट हाउस पे या वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे वो गोलाबारी शुरू कर दे। खुदा का खौफ खाएं यार, सियासी चीज़ें इसी तरह ही होती हैं। तो बहरहाल अब जो कह लें कि इनकी एंजाइटी अपनी जगह पे, लेकिन कल जब ये डेडलाइन ख़त्म हुई तो मेरे सामने खुली पड़ी है ख़बर। जनाब जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने कुछ 3-4 ट्वीट खड़का दिए और उन्होंने कहा कि जनाब के पाकिस्तान में जो सियासी जंगें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए वो सियासतदानों पर छोड़ दें, और ये एक मतलब वक्री टाइप दी धमकी है। तो इसका मतलब ये है कि उनके ख़्याल में इनको अभी तक कोई सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ ये कि उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि ये जो इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है ये अपने घर चली जाए इस्तीफ़ा दे के इज़्ज़त के साथ। अब वो चाहते हैं कि इज़्ज़त के साथ नहीं हमने जाना, तो फिर ठीक है ना CNG कर लांगे। तो अब माफ़ी चाहता हूँ, सूरत हाल ये है कि अब जो मामला है वो 4 तारीख को ये बैठ के डिस्कस करेंगे कि अब हमने इनके साथ क्या करना है। मैं इनके ट्वीट्स पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको इनका जो लबो-लहजा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रा हार्श भी है और थोड़ा सा डेंजरस भी है जो बिलावल भुट्टो का है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की इमा पर जो कह लें कि मुस्लिम लीग नून ने अपने लहजे को नरम किया, मौलाना फजल रहमान ने अपने लहजे को नरम किया और उस तरफ चल पड़े कि जी कि जिस तरफ इन्होंने तय किया था कि हमने इन हाउस चेंज लानी है। लेकिन उसके बावजूद जो
شکوک و شبہات ہیں وہ ان کے ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آج کہہ رہے تھے کہ یار کہ جب تک ہمارے پاس نمبرز کنفرم نہیں ہوں گے تو تب تک ہم جو ہیں وہ نو کانفیڈنس موو کے اوپر نہیں جائیں گے، کیونکہ ماضی کا تجربہ جو ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا وہ بڑا تلخ تجربہ ہے۔ لیکن اس جو طاہر القادری میرے منہ سے نکل رہا ہے، آصف علی زرداری صاحب جو اس دفعہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کو کسی بڑے بندے نے گارنٹی دی ہے کہ جو پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا وہ ہاتھ آپ کے ساتھ اس دفعہ نہیں ہوگا۔ اب مطلب یہ کہ ہم نے پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ اس طرح کر کے اپنی پوزیشن نہیں رکھنی، ہم نے تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا نہیں بلکہ سارا وہ جو کہہ لیں کہ ایک ڈسٹنس وہ سیاست سے وہ ہم دور کر دیں گے یا رکھیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ کام ہیں وہ جو انہوں نے نواز شریف صاحب کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ کو 18ویں ترمیم پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا تاکہ وفاق جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی مالیاتی جو محتاجی ہے اس کی وہ ختم ہو، اور پاکستان کا جو ڈیفنس کے جو معاملات ہیں وہ اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے صوبوں کی طرف۔ تو بہرحال یہ اس وقت کنڈیشن ہے۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے نرم ہونے کے بعد اور نواز شریف کے نرم ہونے کے بعد جو کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کہ جی کہ ہم مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ سیٹ پہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو میری ایک پیپلز پارٹی کے ایک بندے سے گفتگو ہوئی، آپ ترجمان کہہ سکتے ہیں اس کو کسی لیول کا پیپلز پارٹی کا، کہ یار کہ مولانا نو کو بھی آپ نے چپ کروا دیا، نواز شریف کو بھی کہا کہ پائن نا نہیں لینے، اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ بی بی سی سے جو گفتگو کی تھی تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہم جلسوں میں نام لے کے بات نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے نام لیے تھے نا نواز شریف صاحب نے تو اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، تو ہمیں اداروں کی سطح پر بات کرنی چاہیے۔ اچھا یہ ویسے ٹیکنیکلی زیادہ خوفناک بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بلاول تو اپنی کسی بھی ایک بات سے پیپلز پارٹی کے اس ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹا، نہ ہی انہوں نے کسی کو ہٹایا ہے، وہ اس بات پر قائم ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لڑائی کوئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمارا تو گلہ ہے۔ تو اس کے باوجود جو بلاول بھٹو کی زبان کی سختی ہے، جو انہوں نے متنبع کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کو کہ پائن تو عزت نال نہیں جا رہا، ہوں اسی تینوں زبردستی گھل کے بھیجاں گے طریقے دے نال، وہ جو آپ کو عزت راس نہیں آئی سادہ الفاظ میں، اب ہم آپ کی جو وہ عزت افزائی ہے وہ کریں گے اور آپ کو گھر بھیجیں گے۔ تو اس کے پیچھے جو میں بات جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری یا جو آصف علی زرداری ہیں ان کی جو گٹ مٹ چلی ہوئی ہے پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ شاید اس طرح سے ابھی کہہ لیں کہ اس کی ابھی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جی بلیک اینڈ وائٹ میں وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، وہ ہمیں مل رہی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں گرے ایریاز میں، یا ایک دھندلے ہوئے خاکے بن رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے بات کی ہے آصف علی زرداری کے ماں پہ کی ہوگی یا ان کے کہنے پہ کی ہوگی بلاول بھٹو نے، اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کی جو موو ہے وہ زیادہ شارپ ہونے جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے، میں جس بات سے گریز کر رہا تھا کہ ادھر 31 جنوری کو ان کی ختم ہوئی جو تھی وہ والی ڈیڈ لائن یا کہ وارننگ والی ڈیٹ، 31 تک استعفیٰ دے دیں نہیں تو ہم آپ کے اوپر فائر کھول دیں گے۔ اس کے بعد آج ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے اور جنرل فیض صاحب سے، یہ ڈی جی آئی ایس آئی سے، اور ظاہر ہے کہ یہ جب وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے جو خبر جاری کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ملکی سلامتی سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 31 جنوری ننگی اور ادھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود بلایا ہے ان کو یا یہ خود گئے ہیں، جو بھی ہے اس تصویر اور خبر کا جو سیاسی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہیں۔ اے دو بھائی جڑے نا، یہ آج میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی ہے، تو اس کا مطلب اب آپ سمجھیں۔ اب یہ سیاست میں چیزیں دکھانے کی اور ہوتی ہیں اور اندرون خانہ چیزیں اور چل رہی ہوتی ہیں۔ جو ہم تک خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ شاید پولیٹیکلی اب وہ معاملات نہیں رہے،
اور جس طرح آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ اہم ترین لوگوں نے جو رابطے کیے تھے ہم سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈسٹنس میک کر کے آپ کو دکھائیں گے، تو لہٰذا جو آپ یا پی ڈی ایم کے فورم کے اوپر جو پی ڈی ایم کی یعنی آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کے علاوہ جو پارٹیاں ہیں وہ جس طرح پاکستان کی سیاست کو ایک کہہ لیں کہ بہت ہی اندھے کنویں کی طرف دھکیل رہی ہیں، وہ ملک کو دھکیلنے والی بات ہے، تو اس طرف نہ جائیں۔ تو اب یہ کارڈ شوز ہو رہے ہیں بیسیکلی کہ جو مولانا فضل الرحمان نے جو دھیما لہجہ اختیار کیا ہے اس کا، اور نواز شریف جو بول ہی نہیں رہے، مریم بھی اس طرح سے بات نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ سیٹنگ ہے اور کسی نہ کسی کے ساتھ کہنے پہ سیٹنگ ہے۔ لیکن جو دوسری طرف آج یہ والی ملاقات ہے یہ بھی اپنا ایک کارڈ شو کرنے کے مترادف ہے، حالانکہ یہ ایک وزیر اعظم کا ایک روٹین ورک ہے وزیر اعظم آفس کا، لیکن اس کی اہمیت اس لیے سیاسی طور پر زیادہ ہو گئی کہ آج پہلا دن ہے اس انتباہ کا، اس دھمکی کا، اس وارننگ کا کہ 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہوئی کل، اور آج پہلا دن ہے۔ تو آج وہ میٹنگ ہوئی اور وہ دونوں یعنی اس میٹنگ کی فوٹیج بھی باقاعدہ جاری کی گئی، تو یہ بھی اپنا ایک کارڈ شو کروایا گیا ہے۔ تو سیاست جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی وہ بلکہ گمبھیرتا کی طرف جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ اگر سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت گپ شپ جاری ہے کہ جی کہ پاکستان میں آنے والے کچھ دنوں میں بڑی ٹرانسفر پوسٹنگیں ہونی ہیں، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ واقعی ہے۔ لیکن آج وزیر اعظم نے جو کانفیڈنس اپنا شو کیا ہے جس کارڈ کو دکھا کے، اس کو بھی آپ یوں کہیں کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہمیں سٹیا نہیں جا سکتا۔ تو دونوں پارٹیاں یعنی اپوزیشن اور حکومت جو ہے ان کے وہ آپ کہہ لیں سنگ اسٹیمپ پھنسے ہوئے ہیں آپس میں، تو کون سا پہلوان جو ہے وہ گرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور شاید جلد ہی بتائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔